بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبا القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله بطفيل محمد وآل محمد. سید محمد محسن زیدی ابن سید محمد عسکری زیدی، سید حیدر رضا زیدی ابن سید محمد عسکری زیدی، اس خانوادے کے دیگر مرحومین، آپ سب کے مرحومین رحم اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن. اللہ نے اس کلام میں حضرت موسیٰ سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، اور جو تمام نبیوں کے لیے اور ہر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نمائندے کے لیے یہ ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے. آیت کے ایک ایک حصے پہ غور کروں گا اور اپنے محترم سننے والوں کو تفسیر قرآن کی اس مرحلے سے گزارنے کی کوشش کروں گا. قرآن پڑھ کر بخشنا ثواب ہے تو قرآن سمجھ کر بخشنا ثواب نہیں ہوگا. یہ مجلس اعزا قرآن سمجھ کر بخشنے کا نام. ہم لوگ جمع ہیں، ہم اپنے عزیز کی مغفرت کے لیے آئے ہیں کہ انہیں اللہ مقام عطا فرمائے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اس کا ایک رستہ یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھ کر، میرے سنی بھائی بھی تشریف فرمائے ہیں، ضمن میں نے ان کے لیے قرآن دیا ہے. ہم مجلس کا جو فلسفہ ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو تطبیقاً سمجھنا چاہتے ہیں. میں اور لفظ بہتر محمد ائمہ اہل بیت نے اس پر عمل کر کے دکھایا. بھائی کل کا بچہ اسکول روتے جاتا تھا، آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا ہے. کیا ہوا ہے؟ کیا اسکول بدل گیا یا بچہ بدل گیا؟ بچہ تو وہی ہے جو پہلے تھا. بچہ نہیں بدلا ہے، اسکول بدلا ہے. اس لیے کہ کل کے اسکول میں جو طریقے تھے وہ اس زمانے کے حساب سے تھے اور شاید اس زمانے کے حساب سے بھی نہیں صحیح تھے. بچے کے مطابق آج کے اسکولوں نے اپنے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کو بچے کے مطابق بنایا ہے. بچے کے لیے قرآن یہ کہتا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. جان لو دنیاوی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے. پہلا مرحلہ کھیل کود ہے، دوسرا مرحلہ حسن و آرائش ہے، تیسرا مرحلہ مال اور اولاد پر فخر کرنا ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کھیل کود والا زمانہ ہے اسے بچپنا کہا جاتا ہے،
وہ حسن و آرائش کا زمانہ اسے جوانی کہا جاتا ہے، مال اور اولاد پر فخر کرنا اسے بڑھاپا کہا جاتا ہے۔ تو بچے کو قرآن مجید میں اللہ نے اس کے مزاج سے متعلق تعارف کروایا ہے۔ سمجھو چاہوں گا، بچے کا جو مزاج ہے اس مزاج کو بچے کا تعارف بنا دیا۔ اور بچے کا مزاج کیا ہے؟ کھیلنا، تفریح کرنا، جی، اور اپنے آپ کو سرگرم رکھنا، یہ بچے کا مزاج ہے۔ تو آج کے اسکولوں نے کیا کیا، بچوں کے لیے ماڈلز وہاں پر رکھ دیے، نمونے کے طور پر الف بے پے تے اے بی سی ڈی کے کارٹون اور ماڈل بنا دیے، جی، ایک ٹوکری میں وہ سارے حروف تہجی کو ڈال دیا، سامنے ایک چارٹ کے اوپر وہ ترتیب کے ساتھ حروف تہجی لکھ دیے، اور اس بچے سے کہا کہ جیسے وہ لکھے ہوئے ہیں ایسے یہ الفاظ ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ اب یہ بچہ وہاں دیکھ دیکھ کر ان میں سے ڈھونڈ کر حروف تہجی کو جوڑ رہا ہے۔ جی، بچہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں، مگر ہوش کے ساتھ دھوکا رہا ہے۔ کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں، اسے کھیل کھیل میں پڑھایا جا رہا ہے۔ یعنی آج کا بچہ اس وقت زیادہ اچھا پڑھتا ہے کہ جب اس کے مزاج کے مطابق اسے پڑھایا جائے۔ یہ کوئی تعلیمی نظام کا کارنامہ نہیں ہے، اللہ نے تو صدیوں پہلے یہی نظام دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بکھری ہوئی آیتیں بھی ہیں، اہل بیت کا جڑا ہوا کردار بھی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو قرآن میں جو فارمولے ہیں، قوانین ہیں، مثلاً اگر حضرت عیسیٰ کے لیے یہ آ گیا کہ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول رہے تھے، اور بول بھی یہ رہے تھے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، جی، جعلنی نبیہ، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ یعنی ماں کی گود میں اگر حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہے تو کیا یہ بتانا پڑے گا کہ ہر نبی ماں کی گود میں نبی ہوتا ہے؟ یہ قانون ہے۔ اللہ کا ایک نبی اگر ماں کی گود میں یہ بول دے کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اچھا، عجیب حسن ہے اللہ کا، عجیب انتظام ہے کہ ماں کی گود میں اس نبی کو اللہ نے نبی کہلوایا جو نبی مکرم کے آخری جانشین کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ تو اگر حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہے تو فخر عیسیٰ کو تم کہتے ہو 40 سال بعد نبی ہوئے۔ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو میں خیر پور کی سادی سیدھی زبان میں کہوں، ایسے لوگوں کو تو میں یوں کہوں گا کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے، تم تھے ہی نہیں۔ صلوات پڑھے گا محمد والے، اور بلند صلوات نبی اللہ۔ تو اب حضرت ایک وسیع مضمون ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں کس کس نبی کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے، اس کو کیا کمال عطا کیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ سے متعلق آیت جو میں نے اس مجلس ترغیب کے لیے سوچا کہ آپ کے سامنے گفتگو کے شاد ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہم نے بھیجا ہے، بھیجا ہوا اور ہوتا ہے، نکالا ہوا اور ہوتا ہے۔ جسے بھیجا جاتا ہے خود بھیجنے میں ایک علیحدہ پیغام ہے، جسے نکالا جاتا ہے نکالنے میں خود ایک علیحدہ پیغام ہے۔ میں تو نہیں بتا سکوں گا کہ کس کس کو کس کس نے نکالا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ نے شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا تھا۔ خود یہ بھیجنے میں جو پیغام ہے نا، آپ اور میں بھی اگر کسی کو کہیں بھیجیں تو بھیجنے میں پیغام یہ ہے کہ واپس آنے کا انتظار ہے۔ جو چاہتا ہے اسے آنا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم اپنے عزیز کے خبر رحلت کے اوپر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر واپس جائیں گے۔ تو پلٹ کر تو وہ واپس جاتا ہے جو وہاں سے آیا ہو۔ تھوڑا سا گردن ہلا دیجیے، بڑی رائے چاہیے۔ پلٹ کر تو وہ جاتا ہے، آتا ہے جو وہاں سے آیا ہو۔ تو
تو اگر ہم کہیں سے نہیں آئے ہیں تو پھر یہ پلٹ کے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین ہمارا وطن نہیں ہے. ہمارے جد حضرت آدم زمین کے رہائشی نہیں تھے. میں اور لفظوں کو بہتر کروں، سرکار دو جہاں کا معراج پر جانا کمال اگر تھا تو زمین پہ رہنا اس سے بڑا کمال تھا. اس لیے کہ یہ تو نبی مکرم کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ زمین ان کا وطن ہی نہیں ہے. جی 100 سے زیادہ تو علامہ مجلسی نے معراج لکھی ہے سرکار معراج پر، 100 سے زیادہ مرتبہ گئے. یہ جس معراج کا قرآن میں ذکر ہے وہ آفیشل سفر تھا، مسلسل سفر تھا، پروٹوکول کے ساتھ بلایا جا رہا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل محمد. تو یہاں رہنا ان ہستیوں کا بہت بڑا کمال ہے، یہ یہاں آ کے رہے. اچھا کوئی کہیں سے آتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا. ایسے ہی ہمارے درمیان اگر کوئی کہیں سے آیا ہوا بیٹھا ہو تو کپڑوں سے پہلے اندازہ ہو جائے گا، اس کے چال سے اندازہ ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو پائے تو اس کے بولنے پر تو پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے. اور یہ قاعدہ قانون تو مولا علی کا دیا ہوا ہے. مولا فرماتے ہیں المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہاں یہ بولتا ہے، وہاں شجرہ کھل جاتا ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. تو بہرحال تھوڑی دیر میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ کون صاحب ہے، کھل جائے گا کہ کہاں سے کہیں سے آئے ہیں. تو جو جہاں سے آتا ہے نا وہاں کے اثرات لے کر آتا ہے. میں جو اصلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہیں سے اگر آتا ہے تو وہاں کے اثرات لے کر آتا ہے، وہاں کی علامتیں لے کر آتا ہے. آپ اپنے ہی ان بچوں پر غور کر لیجئے جو آسٹریلیا پڑھنے گئے ہیں، کینیڈا پڑھنے گئے ہیں. یہ جب واپس آتے ہیں تو معاف کیجیے گا، آپ سے معذرت کروں یا ان سے کہ توتلے ہو کر تو اردو بولتے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ آپ کو انگریزی بولتا ہوں نا، اس لیے مجھے اپنی زبان میں اب ایسا لگنے لگا ہے. ارے بھائی 25 سال تک تم اردو بولتے رہے، ابھی 2 سال پہلے گئے تھے تم اپنی زبان ہی بھول گئے کیونکہ وہاں کا اثر لے رہے ہیں. اچھا میں اور آپ بلکہ سب ہم سب اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون. ہم سب اثر پذیر بھی ہیں، اثر گزار بھی ہیں. ہم اثر ڈالتے بھی ہیں، اثر لیتے بھی ہیں. جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر لے رہے ہوتے ہیں، اور جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ تو چاہتا نہیں ہے کہ میری مخلوق کمزور رہے. اس لیے اب جہاد یہی ہے کہ ہر کام میں مضبوطی اختیار کی جائے تاکہ اثر گزار رہے، اثر پذیر نہ ہو. جی پروفیسر صاحب فرمان بھائی سے، بلکہ آپ سب کو خیر پور والوں کو یاد ہوں گے، مفتی عنایت علی شاہ صاحب. مفتی عنایت علی شاہ صاحب خیر پور ریاست جب ختم ہوئی اس وقت وہ مفتی تھے. ان سے پہلے مفتی خادم حسین صاحب تھے. مفتی عنایت علی شاہ صاحب قوم زیارت کے لیے تشریف لائے. میں ان کے ساتھ 10-15 دن تک جب ان کا وہاں قیام رہا میں ان کے ساتھ رہا، شاید اس سے تھوڑی زیادہ دیر تک. وہ جب واپس پاکستان آ گئے تو میرے ساتھی مجھ سے کہنے لگے تمہاری زبان سرائیکی ہے کیا؟ تو میں نے کہا نہیں، میری تو زبان اردو ہے. کہنے نہیں تمہارا لہجہ ہے، تم اردو بول رہے ہو سرائیکی لہجے میں. تو میں نے کہا کیونکہ میرے اوپر ان کا اثر تھا تو ان کا لہجہ بھی میں نے خود بخود اپنا لیا. مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جا رہے تھے. تانگا روکا، پیسے طے کیے، بیٹھ گئے. آدھے رستے میں تانگے والے سے کہنے لگے تانگا روکو مجھے اترنا ہے. اس نے کہا جی وہ محلہ تو ابھی دور ہے جس محلے کے آپ نے مجھے پیسے دیے. کہنے لگے نہیں وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی. ہاں وہ بول سلمان پڑھے ذرا محمد وآلہ. انسان اثر دیتا ہے نا، اثر کو قبول کر رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو مضبوط ہوتا ہے وہ اثر گزار بن جاتا ہے، وہ دوسرے پہ اثر ڈالنا ہوتا ہے. خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جرمن میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ اپنا پیش کیا اور وہ پاس ہوا. وہاں انہوں نے ضد پکڑ لی تھی کہ میں تو انگریزی میں پڑھوں گا، میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا.
علامہ اقبال کی وجہ سے وہاں کا نظام تعلیم حرکت میں آیا اور وہاں کی تعلیمی زبان انگریزی کر دی گئی. آج تک وہاں پڑھنے والے اس کا صحرا اقبال کو مانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہاں کی زبان بدلی ہو. بڑا نامور. اب وہاں میں ان کے گھر بھی ہو کر آیا ہوں. میرا بڑا شوق تھا کہ جب میں اس طرف جاؤں تو پیرس جاؤں تو آیت اللہ خمینی کا گھر دیکھوں, اور جرمنی جاؤں, میونخ جاؤں تو میں علامہ اقبال کا گھر دیکھوں. الحمدللہ دونوں دروازوں پر بیٹھ کر ان کی دعا اور ان کے دونوں صدی اس صدی کے ہیرو ہمارے. تو اقبال نے وہاں وہ دریا بھی بہتا ہے, دریا نیکر بہتا ہے, نام دریا کا نام ہے نیکر. دریا نیکر کے کنارے بیٹھ کر انہوں نے جاوید نامہ لکھا. تو اقبال واپس آ کر تو وہاں کی رنگینیوں کا اثر لاتے نا. اقبال وہاں کے جو مسائل تھے ان پر اثر ہوتا, اور یہاں آنے کے بعد وہ اور انقلابی نہ رہتے, یعنی انقلابی نہ رہتے, مگر یہاں آ کر تو اور بڑے انقلابی ہو گئے. واپس آ کر انہوں نے اور بڑی انقلابی غزلیں کہی ہیں, فارسی میں بھی اور اردو میں بھی. تو کیوں ایسا ہوا؟ اقبال نے وہاں کا اثر کیوں نہیں لیا؟ تو خود اقبال نے 2 مصروں میں اس کی وضاحت کی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. یہ فرنگ کا, فرنگیوں کا, یہ یورپ کا, یہ مغرب کا, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. صلوات پڑھے محمد و یعنی قاعدہ یہ ہوا کہ اگر تم خود مضبوط ہو تو اثر چھوڑو, اثر قبول نہ کرو. اور جن کے پاس کربلا ہو, جن کے پاس نجف ہو, جن کے پاس مدینہ ہو, وہ کسی اور سے اثر لیتے نہیں ہیں, ان پہ اثر ڈالتے ہیں. نعرہ حیدری, آواز بلند نعرہ سلوات. تو کوئی کہیں سے اگر آئے تو ہم پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہیں اور سے ہے. وہ وہاں کی نشانیاں لے کر آتا ہے, وہ وہاں کی علامتیں لے کر آتا ہے. اچھا, میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بھیجنے میں اور نکالنے میں فرق ہے. بھیجنے میں خود ایک پیغام یہ ہے کہ اس میں یہ قابلیت ہے کہ یہ کام کرے جا کر. ہر ملک کا سفیر اپنے مملکت کی نمائندگی کرنے کے لیے دوسرے ملک میں بیٹھتا ہے. اگر اس ملک کے اندر رہنے والے سفیر کے مطبوع ملک سے تعلق یا کوئی کام یا کوئی مسئلہ انہیں درکار ہو تو وہ جا کے سفیر سے بات کرتے ہیں. اب اگر سفیر ہر بات میں یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا, تو بھائی آپ سفیر بن کے کیوں آئے؟ آپ سفیر بن کر آئیں تو اس ملک کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ہونی چاہیے. جی, ساری تیاری کے ساتھ آپ کو آنا چاہیے. معصوم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہم اللہ کے سفیر ہیں. ہاں, سفراء اللہ, ہم اللہ کے سفیر ہیں. بھائی سفیر کا کیا کام ہے؟ جہاں سے بھیجا گیا ہے وہاں کی پوری نمائندگی کرے. اگر جہاں سے بھیجا گیا ہے وہاں سے نمائندگی کو نہیں کر رہا تو وہ سفیر نہیں ہے. اب بننے دیجئے کسی کو کچھ بھی, ہم مانیں گے اسے جو وہاں کا پیغام سمجھا سکے. وہاں سے اگر بھیجے گئے ہیں تو تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ آئیں گے. آپ اور میں, ہماری مملکت تو کسی سفیر کو نہ بھیجے, ایسے بندے کو سفیر بنا کے نہ بھیجے جس کے پاس معلومات نہ ہو. اللہ اپنے سفیروں کو بھیج دیتا اور امت کہتی انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا. عجیب بات ہے. وہاں اللہ حضرت موسیٰ کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا, ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ, اپنی آیتوں کے ساتھ. اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس کا علم ہے. اللہ کی دوسری بڑی نشانی اس کی حیات ہے. اللہ کی تیسری بڑی نشانی اس کی قدرت ہے. صفات ثبوتیہ کو میں اپنے لہجے میں بتا رہا ہوں. یہ جو صفات ثبوتیہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ عالم ہے, اللہ حی ہے, اللہ قادر ہے. ہم نے بچپن میں پڑھا نا دینیات کے اندر کہ صفات ثبوتیہ کیا ہے. اگر اللہ عالم ہے تو اللہ کی نشانی اس کے سفیر سے ظاہر ہونی چاہیے.
اب وہاں سے جو آئے گا وہ پڑھا لکھا آئے گا، بلکہ ایسا پڑھا لکھا آئے گا کہ وہ کہہ دے تو علم بن جائے، اس کو پڑھ کر لوگ مفتی بن جائیں، اس کو پڑھ کر لوگ مجتہد بن جائیں، اس کو پڑھ کر لوگ ڈاکٹر بن جائیں۔ جس کو پڑھ کر آج امت اپنے آپ کو عالم کہلانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ کیا کہیں ایسی سوچ پر، مگر ہمیں اس ممبر سے اور اس جگہ سے انہی عقائد کے دفاع کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اور یہ بھی ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ پرانی بات ہو گئی۔ بات پرانی ہے تو پھر دوبارہ دہرائی کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ اعتراضات نئے نئے ڈھنگ اپنا کر سامنے آ رہے ہیں۔ یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان جس نے تعلیم قرآن دی اور انسان کو خلق کیا۔ یہ کون سا انسان ہے جو پیدا ہونے سے پہلے پڑھ چکا تھا؟ یہ کون انسان ہے جس کی ولادت نہیں ہوئی تھی اور وہ عالم تھا؟ بھائی رسول اللہ کا مقام تو بہت بلند ہے۔ میں تو امام حسین جو ان کے نواسے ہیں ان کے بارے میں مولا صادق کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ کسی نے امام حسن کے امام حسین کے لیے کچھ کہا۔ اب امام حسین کے لیے امام حسن کا جواب سنیے۔ کہنے والے نے کیا کہا وہ علیحدہ بات، مگر امام نے کیا کہا وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اِنَّ أَخِ الْحُسَيْنِ قَدْ أَعْلَمُنَا عِلْمًا، سنو میرا بھائی حسین، کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن فرما رہے ہیں میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ عجیب لہجہ ہے۔ اِنَّ أَخِ الْحُسَيْنِ قَدْ أَعْلَمُنَا عِلْمًا، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ وَأَثْقَلُنَا حِلْمًا، اور حلم اور بردباری میں ہم سب سے زیادہ سنگین اور ہم سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ سلوات پڑھ لیجیے۔ میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ حلم اور بردباری میں مضبوط ہے۔ وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور میرا بھائی حسین ہم سب کی نسبت رسول اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ رسول اللہ سے کوئی بات کہیں تو ہمیں حسین سے کہنا ہوتی ہے، تب رسول اللہ تک بات جاتی ہے۔ کیا لہجہ ہے! مگر میں ان تین جملوں کے بعد جو چوتھا اور پانچواں امام حسن کا فرمان ہے نا، اس پر آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ امام نے پہلے فرمایا ہم سب سے بڑا عالم، امام نے فرمایا ہم سب سے زیادہ سنگین، ثقیل اور حلم اور بردباری میں ہم سب سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ وہ رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قرب رکھتا ہے۔ اصول کافی کی روایت ہے بھائی، ہے ہماری 4 مضبوط کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کے بعد کا، امام فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ کانا فقیہن قبل ان یخلق، حسین پیدا ہونے سے پہلے فقیہ تھا۔ یہ کیسے؟ بشر میں سما نہیں سکتا، خدا نے نور کی کرنوں سے یوں سوارا ہے، اور درے حسین پہ آؤ تو ہر مزاج بنو، درے حسین پہ آؤ تو ہر مزاج بنو، تو پھر یہ در بھی
ہمارا نہیں تمہارا ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. توجہ کر لیا آپ نے؟ یہ تمام ائمہ کے واقعات اور معجزات اور ان کے بچپن اور کم سنی کی جو اس موضوع پر واقعات ہیں وہ تمام ائمہ کے ہیں. یعنی صرف امام حسن امام حسین کا نہیں بلکہ ہر امام معصوم ماں کی گود میں آغوش میں بابا کی گود میں ہے اور جواب دے رہے ہیں کہ اس سے بڑا جواب ہی نہیں ہو سکتا. ایک عرابی ایک بدو گوہ شکار کر کے مردہ گوہ اٹھا کے لایا. امام حسن 3 سال کی عمر کے ہیں کہ نبی کی آغوش میں تشریف فرمائے. اس نے دروازے میں کھڑا ہو کر گوہ ہاتھ میں لی ہوئی ہے, اس کی دم پکڑی ہوئی ہے, مردہ گوہ. دروازے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو یہ جانور ہے یہ تجھے بتائے گا کہ میں کون ہوں. تو اس نے ایسے ہلا کے کہا یہ تو مردہ ہے, یہ کیا بتائے گا؟ ایسے اسے ہلا کے بھڑکا کے کہا یہ کیا بتائے گا, یہ تو مردہ ہے. تو سرکار نے نے آواز دے کر کہا یا صاحب من انت و مانا, اے کو تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو نبی کسی کو یا کہہ دے اور وہ مردہ رہ جائے. ایک مرتبہ اس نے آنکھیں کھولنا شروع کر دی, زبان نکالنا شروع کر دی, اپنی گمنڈیاں ہلانا شروع کی, اور اسی حالت میں اس نے آواز دے کر کہا انت رسول رب العالمین. صلوات پڑھ ذرا محمد وآلہ. دو قدم آگے آیا اور پھر حضرت سے سوالات کرنا شروع کر دیے اور کہنے لگا یہ جو ابھی آپ نے کیا تھا یہ مجھے جادو لگا. اچھا یہ بچہ بھی ہمارا پوچھ سکتا ہے کہ جب کوفہ و شام کی راہوں میں امام حسین کا کٹا ہوا سر قرآن پڑھتا تھا تو تب بھی انہیں ہدایت کیوں نہیں ملی؟ یہ ایسے خبیث تھے کہ یہ پھر کہتے تھے یہ جادو کرنے والا گھرانہ ہے. نبی کو انہوں نے جادوگر کہا معاذ اللہ. قرآن ہے نا, قرآن میں ہے حضرت نبی مکرم کو یہ جادوگر کہہ کر ان کے معجزات کا انکار کر دیتے تھے. تو یہ بھی وہی لہجہ جب بن نہیں پاتا تو کہتے ہیں جادو تھا. جبکہ کبھی اور موقع ہو مجھے, اور اہل علم جانتے ہیں کہ جادو میں اور معجزے میں فرق ہے. 8-10 فرق ہیں علمی اعتبار سے جادو میں اور معجزے میں. جی جادو اور معجزے میں 8-10 فرق ہیں. 1-2 بتا دوں. جادو میں اور معجزے میں جو فرق ہے ان میں ایک پہلا فرق یہ ہے کہ جادو قابل تعلیم ہے, معجزہ قابل تعلیم نہیں. صلوات پڑھنا ذرا محمد وآلہ. مثلاً کہ جادو وقت میں محدود ہوتا ہے اور منحصر ہوتا ہے, اسی وقت کے اندر وہ دکھائی دے گا, دوبارہ دوسرے دن تک وہ باقی نہیں رہے گا. لیکن معجزہ ہمیشگی ہی ہوتا ہے, دائمی ہوتا ہے. اور پھر تو کہنے لگے آپ نے تو ایسا کیا. حضرت نے فرمایا میرا یہ بچہ, امام حسن کے اوپر سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا میرا یہ بچہ میری نبوت پہ دلیل ہے. تو کہنے لگا کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا اس سے کوئی سوال ہو تو پوچھو. تو کہنے لگا حاضر سبھی, یہ بچہ. اب جیسے اس نے کہا نا یہ بچہ, تو امام حسن نے جواب دیا سل فقیہ ولا سبیہ, تو فقیہ سے سوال کرے گا, بچے سے بات نہیں کر رہا. فرماتے ہیں انتی بحر العلم وانت جہول, تو جہالت کا ایک انبار ہے, تو جہالت کا ایک پہاڑ ہے, اور میرے پاس علم کا سمندر ہے. امام حسن کے فقرے فرماتے ہیں انت جہول, تو ایک جہالت کا پہاڑ ہے, وعندی بحر العلم, اور میرے پاس علم کا سمندر ہے. اور پھر فوراً فرماتے ہیں الذی لا تقسمہ الدوالی, میرے پاس جو علم کا سمندر ہے وہ ایسا سمندر ہے جو ڈولوں سے خالی نہیں ہوگا. صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. بھیجے ہوئے ہیں, یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں, اور چونکہ یہ بھیجے گئے ہیں تو بھیجنے والا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیجا ہے. کسی نے بھیجتے ہوئے دیکھا بھی
اللہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں بھیجا، کسی نے بھیجتے ہوئے دیکھا بھی؟ عزیزان کرام، یہ قربان جائیے اپنے نظریے کے اوپر، فدا ہو جائیے اپنے مکتب کے اوپر۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں یہ گھٹی میں اہل بیت کی محبت دی ہے نا، اتنا مضبوط کام کر کے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ قربان جائیں ہم اپنے نظریے پر۔ اللہ نے نبی بنایا ہے، کسی نے نبی بنتے دیکھا؟ جس نے نبی بنتے دیکھا اسے علی کہتے ہیں۔ بات تو دلیل سے ہونی چاہیے، یہ زور بیانی اور جوش خطابت تو ہے نہیں۔ کیسے؟ یہ بات میں کیا کر رہا ہوں؟ سورہ مبارکہ رات آیت نمبر 43 ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ جسے گواہ رسالت بنایا ہے اسے کہا ہے کہ وہ پوری کتاب کا عالم ہے۔ یا نام تم بتاؤ کہ وہ کون ہے، یا ہم بیٹھے ہیں بتانے کے لیے کہ اسے علی کہا جاتا ہے۔ مولا علی گواہ رسالت اللہ دے رہا ہے، میں نے دیا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں۔ اللہ کو اس لہجے میں کہہ رہا ہے میں نے نبی بنایا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے بنایا ہے، اور علی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ دلیل دے رہا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو میں کچھ چیزوں کو دیکھتا اور سنتا تھا، تو فرماتے ہیں سمعت رنتن حین نزل الوحی، مولا علی کا فرمان، میں نے نبی پر قرآن نازل ہوتے ہوئے، جب فرشتہ قرآن لے کر آ رہا تھا، جب وحی اتر رہی تھی تو میں نے نبی پر اس وقت جب وحی اتر رہی تھی تو ایک چیخنے کی، رونے کی آواز سنی۔ پہلی مرتبہ جب سلسلہ شروع ہوا تو میں نے رونے اور چیخنے کی آواز سنی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما ھذہ الرنہ، یہ چیخنا کس کا ہے، یہ کون بل بلا رہا ہے؟ فرمایا ھذا شیطان، یہ شیطان ہے، جب مجھ پہ قرآن نازل ہوتا ہے تو شیطان روتا ہے۔ مگر یہ کہہ کے نبی رکے نہیں، فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل اور بلند صلوات نبی و آل۔ تو عزیزو لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا آیتوں کے ساتھ۔ کیوں؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ یہ نبی جو بھیجے گئے ہیں، حضرت موسیٰ کو عنوان بنا کے بات ہو رہی ہے، یہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کر آئے۔ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، یہ مقصد ہے بعثت انبیاء کا۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ، پہلا کام کیا ہوا؟ اپنی امت کو ظلمت سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لے کر آؤ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وذکرہم بایام اللہ، ان کے آگے، اپنی قوم کے آگے اللہ کے ایام کو بیان کرو، اللہ کے ایام بتاؤ۔ اللہ کے ایام، میرے اور آپ کے تو ایام جو پیدا ہوا ہے کتنے سال کے ہو گئی، کتنے دن کا ہے یہ دن اور سال اور مہینے اور ہفتے تو ان کے ہوتے ہیں جو تھے نہیں۔ ایام تو ہمارے ہیں، مثلا اس عمارت کے ایام ہوں گے، کب سے ہے، کتنا عرصہ تک رہی۔ اللہ کا دن کا کیا مطلب؟ دن تو سورج کے نکلنے پر اور سورج کے ڈوبنے پر منحصر ہے، اللہ کا دن سے تعلق کیا ہے؟ بھائی بچوں، یوم آزادی، یوم دفاع، پاکستان کے دن اگر ہے تو وہ یہ دن ہے نا، اسے اس کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ایام کا مطلب یہ
کہ جس دن، اب پہلے ہم دن ہی کو تصور میں رکھتے ہیں، جس دن اللہ کی بات مان لی جائے وہی یوم اللہ ہے۔ اب اگر جس دن اللہ کی بات مان لی جائے تو وہی یوم ہے جو مخلوق سے پہلے ہو، مخلوق کے بعد بھی رہے، مخلوق کے ساتھ بھی رہے۔ یہ گھرانہ 14 کا گھرانہ واحد گھرانہ ہے جو سب سے پہلے وجود میں آئے، اور کچھ نہیں ہوگا مگر اللہ کا چہرہ ہوگا۔ ہر دور میں ہر نبی نے پنجتن کا نام لیا ہے، پنجتن کے بارے میں بتایا ہے، پنجتن کا تعارف کروایا ہے اور ان کے فضائل بیان کیے ہر دور میں۔ وقت تنگ ہو رہا ہے، مغرب کا وقت قریب ہے، مگر ایک جملہ اپنے اس مضمون میں ضرور کہہ دوں۔ مولا علی کے القاب میں ایک لقب ہے کرار۔ کرار کرار لَأُعْطِيَنَّ رَائِةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ تو لفظ کرار نبی نے مولا علی کو لقب دیا ہے، لقب کرار نبی نے دیا ہے مولا علی کو۔ کرار کسے کہتے ہیں؟ میرے تصور میں یہ تھا، جب تک میں نے وہ روایت نہیں پڑھی، یہ تھا کہ میدان میں جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، تکرار سے جو حملہ کرے، بار بار جو حملہ کرے، اسے کرار کہا جاتا ہے۔ میں نے تو مولا علی کے آداب حرب کو جب پڑھنا شروع کیا تو علی تو پلٹ پلٹ کے حملہ ہی نہیں کرتے۔ علی ابن ابی طالب تو کہیں واپس جا کر کسی کے پیچھے نہیں جاتے۔ مولا تو کسی کے پیچھے، مولا تو فرماتے ہیں جب میں میدان میں جہاں میں اترتا ہوں نا سواری سے میدان میں وہیں ملوں گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد آباد۔ جب کسی نے پوچھا نا مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کیسے مارتے ہیں؟ سواروں کو، گھوڑے پر، اونٹ پر، کس کو آپ مارتے ہیں پہلے؟ کون آپ کے نظر میں ہوتا ہے کہ اسے مارنا ہوگا اپنے دشمن کو؟ تو حضرت مسکرائے فرمانے لگے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا، میں خون کم بہاتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کو مارو، چھوٹے خود ہی بھاگ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد آباد۔ بھائی اس سے بلند صلوات نبی کی ذات۔ تو کرار کا مطلب میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنا نہیں ہے، کرار کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر دور میں مکرر آیا۔ توجہ تھوڑا سا توجہ بڑھائیں، یعنی وہ جو ہر دور میں مکرر آیا ہو۔ حضرت آدم کی مدد کو بھی جو آئے وہ علی، حضرت نوح کی مدد کو جو آئے وہ علی، حضرت عیسیٰ کی مدد کو جو آئے والی، اور جس نے بار بار آ کر مددیں کی ہوں اسے کرار کہتے ہیں۔ قرآن کی زبان میں اسے روح القدس کہتے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے نبیوں کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے۔ اللہ کہہ رہا ہے روح القدس ہے کون؟ روح القدس ملک نہیں ہے، لیسا بملک، حدیث کہتی ہے وہ ملک نہیں ہے۔ جبریل تو ملک ہے، تو جبریل ابھی روح القدس نہیں ہے۔ کوئی ایسا وجود ہے جو ہر دور میں مدد کرنے کے لیے اللہ نے قرار دیا ہو، جو بار بار پلٹ پلٹ کر مدد کرتا ہو، جو کرار سے مدد کرتا ہو، اسے کرار، حیدر کرار مولا علی کی ذات کو کہا جاتا ہے۔ عزیزو بھیجے گئے ہیں اور وہاں سے تیار ہو کر آئے ہیں۔ یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، اے علی تمہیں اللہ نے دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے، تم دنیا میں زاہد ہو اور مسکینوں سے پیار کرنے والے ہو۔ اللہ ہمارے عزیز کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک بھائی کا مرنا بھائی کے لیے بڑا سنگین ہے، اور رشتے بھی جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ایک خاص آزمائش سے گزرنے والے ہیں۔ مگر عزیزو یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جانا سب کو ہے۔ محسن بھائی پہلے چلے گئے، بعد میں جانے والوں کو بھی جانا ہے، لیکن ہمارے تمام تر دکھوں کا مداوا اگر کوئی ہے تو وہ کربلا کا ذکر ہے۔ ہم اپنے مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، مگر فضائل اس کی پڑھتے ہیں
मसाइब उसके पड़ते हैं कि जिन्होंने हमें मजबूत बनाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इनकी कुर्बानियों का एक फ़लसफ़ा ये है कि ये हमें मजबूत बनाना चाहते हैं, और करबला से ज़्यादा मजबूती की जगह कोई और नहीं है। जहाँ जालिम झुक जाए और मजलूम कहे कि कोई और जुल्म भी है, जहाँ सब्र जुल्म पर कामयाब हो जाए, वो करबला की सरजमीन है। मौला ने लाशें तो बहुत उठाए, बल्कि मैं कहूँ कि सुबह से असर तक हर शहीद का लाशा खुद हुसैन ने उठाया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मगर अजीजों, रोना इस बात का है कि जिसने हर लाशा उठाया, उसका लाशा उठाने वाला कोई नहीं था। 3 दिन तक ज़हरा का लाल ज़मीन करबला पे रहा, बेगोरो कफन लाशा रहा। उस बहन ने कैसे देखा होगा भाई का लाशा, कि जिसका प्यार हुसैन से आशिकाना था। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन मौला ने गुलामों के लाशें भी खुद उठाए। जब कोई बढ़ के कहता था मौला ये गुलाम है, तो फरमाते थे ये मेरा मेहमान है, ये मेरी मोहब्बत में करबला आया है, इसका लाशा मैं खुद उठाऊंगा। लाशें तो अज़ादारों इमाम ने सारे उठाए, मगर 4 लाशों पर हुसैन बहुत रोए। अजरुकुम अल्लाह। बहुत आंखों में आंसू आए इमाम हुसैन के। उनमें पहला लाशा कासिम इब्न हसन का लाशा, हजरत इमाम हसन के यतीम बच्चे का लाशा। इमाम हुसैन ने लाशा उठा तो लिया, मगर कैसे इस लाशे को माँ के सामने रखें कि एक मर्तबा जब पहुंचे हैं ना खैमे के दर पर और पहुंचे हैं गंज शहीदा की तरफ, तो सारी बीवियों ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। इमाम हुसैन को ताज्जुब हुआ कि इस बच्चे की माँ उन बीवियों में नहीं है। तो इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब से फरमाया, बहन ज़ैनब, भाभी उम्मे फरवा कहाँ है? तो एक और बीबी की आवाज़ आई। जब कासिम की शहादत की खबर आई थी, तो उम्मे फरवा खैमे की पुष्ट पर चली गई थी। अब जाकर जनाब ज़ैनब ने क्या देखा, पेशानी सजदे में है और जनाब उम्मे फरवा तस्बीह पढ़ रही है, शुक्रन शुक्रा हक्कन हक्का। यहाँ तस्बीह मुकम्मल हुई, वहाँ जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई, भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। अब आई वहाँ जहाँ बच्चे का लाशा रखा था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हक है बुलंद आवाज़ से गिरिया करना। जिनके मजहब में रोना जायज़ है, वो तकल्लुफ़ करके ना रोए। एक मर्तबा जनाब उम्मे फरवा ने अपने बच्चे का लाशा देखा और धीमी सी आवाज़ में कहा, ए हुसैन, मुझे कासिम का कुर्ता दे दो। मेरा बच्चा जिस कुर्ते में शहीद हुआ है, मुझे वो कुर्ता दे दे। इमाम ने नहीं कहा, भाभी इस कुर्ते का क्या करेंगी, जो खून भरा भी है, तार तार भी है, चाक चाक भी है। मगर माँ की आरज़ू थी। जनाब इमाम हुसैन ने कुछ ही देर में वो कुर्ता जनाब उम्मे फरवा को दे दिया। बीबी ने उसे अपने खैमे में ले जाके रख दिया। असर आशूर खैमे लूटे। 11 मुहर्रम को असीरों का काफिला कूफा गया, कूफे से शाम गया, शाम में असीर रहा। रिहाई के मौके पर तबर्रुकात आए, जेवरात आए, बालियाँ आई, चादरें आई, कुछ चीज़ें वापस आई। जब सारी चीज़ें वापस आ गई, तो हर एक बीवी को जनाब ज़ैनब ने दे दिया कि भाभी ये तुम्हारी चीज़ है, भाभी ये तुम्हारी चीज़ है, बहन उम्मे कुलसूम ये तुम्हारी चीज़ है। हर बीवी ने अपनी अपनी गठड़ी उठाई हुई थी। जब शाम से रिहाई आकर चले, तो जनाब उम्मे फरवा ने भी अपनी गठड़ी